أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البديهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات على محمد. الحمدللہ خداوند عالم کا شکر ہے جس نے پھر سے ذکر ابا عبداللہ الحسین میں شرکت کرنے کی سعادت عنایت فرمائی. عزیزان محترم، آج بھی ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. دیکھیے، یہ خمسہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے اور کل انشاءاللہ پانچویں رہے گی، اور موضوع جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ بعد کربلا اسیران کربلا کا کیا رول رہا ہے. اس لیے کہ کربلا کی داستان، امام حسین علیہ السلام کی قربانی لوگوں تک اگر پہنچی ہے تو اسیران کربلا کا اس میں اہم رول اور کردار رہا ہے. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور ہمارے چوتھے امام نے کس طرح سے عزاداری کو اس وقت فروغ دیا، آگے بڑھایا. یہ مسلسل آپ کی خدمت میں ایک ہسٹری ہے جو بعد کربلا اکثر لوگ مصائب پیش کر کے گزر جاتے ہیں. اسی چیزوں کو میں رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. لیکن اپنے دستور کے مطابق آئیے چند منٹ ذرا گفتگو کر لی جائے عزاداری امام حسین، کربلا وغیرہ. ایک بہت بڑا نام تاریخ میں گزرا ہے، آیت اللہ شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ. دو نام ہیں بالکل سیم، بس سر نیم الگ ہو جاتا ہے. ایک ہیں آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا، ایک کیا ہے آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا، وہ الگ ہے. ایک ہے آیت اللہ شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ. شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نجف میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنے وطن پہنچ گیا. تو ہوتا ہے نا آج بھی ہمارے یہاں، ارے بتا آپ 10 سال بعد آئے ہیں، 15 سال بعد آئے ہیں، اب آپ آ گئے ہیں تو آپ جمعہ پڑھا دیجیے. نہیں بھائی صاحب، اب وہ آئے ہیں تو وہ مجلس پڑھیں گے. تو ان لوگوں نے بھی اصرار کیا تو اب یہ جمعہ پڑھا رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان آیا تو درس دے رہے ہیں، تو کتاب لے کر کے ہی درس دیتے تھے، کتاب لے کر کے. پھر جب ماہ محرم آتا تھا تو بھی کتاب لے کے ہی بیٹھتے تھے، اور خود ہی سے یعنی کوشش کرتے تھے کہ بغیر کتاب لیے میں پڑھوں، تو وہ کیفیت نہیں آ پاتی تھی. ایک دفعہ کہتے ہیں میں اتنا اس چیز کو لے کر کے پریشان تھا کہ آخر میں اتنے سال تک پڑھ کے آیا ہوں، یہ کب تک میں کتاب سے دیکھ کر کے لوگوں کو یعنی اس طرح سے درس دیتا رہوں اور یہ کرتا رہوں.
کہتے ہیں اسی عالم میں، اسی پریشانی میں، اور اپنے آپ کو یہی سب کہتے ہوئے میں سو گیا، مجھے نیند آ گئی۔ دیکھیے مسلسل ایک بات میں ضرور کہتا ہوں، ہم لوگ ذرا سا عقیدہ اپنا مضبوط کریں۔ جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں ان ہستیوں کو بلانے کے لیے ہمیں کسی پہاڑ پہ نہیں جانا، میں اشارہ دے رہا ہوں، ان ہستیوں کو بلانے کے لیے، ان سے رابطہ مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے پہاڑ پہ جا کے اکیلے نہیں بیٹھنا۔ ان ہستیوں کو بلانے کے لیے، ان ہستیوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا خاص کٹھن کام نہیں کرنا، دل سے پکاریے، آپ جہاں پکاریں گے وہاں آئیں گے۔ آیت اللہ شیخ جعفر شستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اسی الجھن میں سو گیا۔ اب یہ جملہ میں عظیم تھا، آج میں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ جوانوں تک یہ بات پہنچاؤں، اس لیے کہ ہم نا محنت تو کرتے ہیں، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر صورت میں یہ بات اپنے ذہن میں بسا لینا چاہیے، محفوظ کر لینا چاہیے کہ جب تک اس درس سے ہم منسلک نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے گا کہ جب تک ادھر سے کوئی خاص اشارہ نہ مل جائے، کوئی خاص عنایت اگر مل گئی نا اس درس سے، تو پھر ہو سکتا ہے ڈگری کم ہو، ڈگری چھوٹی ہو اور آپ کو عہدہ بڑا مل جائے۔ ڈگری ہو سکتا ہے کہ چھوٹی ہو لیکن آپ کو زیادہ شہرت مل جائے، عزت مل جائے، دولت۔ ایک نظر کرم، اور ایسے ہی نظر کرم نہیں ہوتی، ارے جب ہماری اور آپ کی نہیں ہوتی ہوتی ہے کیا؟ نہیں، ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ ہی ہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے بہت قریبی رشتہ دار ہیں مگر وہ محبت نہیں پیدا ہوتی۔ دیکھیے بالکل سامنے کی مثال دے رہا ہوں، جن سے کوئی رشتہ نہیں بہت زیادہ محبت ہے، جن سے بہت قریبی رشتہ ہے ان سے اتنی محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سبب بنتا ہے کہ سامنے والے نے ہمارے ساتھ کیسا بیہیو، کیسا یعنی کس طرح سے پیش آئے۔ تو جب ہمارا یہ معاملہ ہے تو یہی تو اہل بیت بھی سکھاتے ہیں، ایک نظر کرم۔ کہتے ہیں میں یہی سب کہتا ہوا اور دھیرے دل کہتا ہوں پروردگار اے میرے مولا، میں نجف سے آیا ہوں، اب کب تک میں کتاب لے کے پڑھتا رہوں؟ اس لیے کہ دیکھیے کتاب لے کے پڑھنے میں نا وہ بیرل اٹریکشن وہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں سو گیا مدد مانگتے ہوئے، بس یہی کہنا ہے، داستان میں سنا رہا ہوں، یہی کہنا ہے۔ کبھی الجھن میں پھنس جائیے، کبھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیے نا، جہاں پر ہیں وہیں سے پکاریے انہیں پکاریے، اور جب آپ پکاریں گے خلوص دل کے ساتھ تو وہ مدد بھی کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب سنیے گا ذرا، آیت اللہ شیخ جعفر شستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سو گیا، میں نے خواب کی حالت میں دیکھا میں کربلا میں ہوں، ایک طرف دشمن کا لشکر ہے، ایک طرف کل بھی داستان تھی نا وہ بھی کربلا کے میدان کی خواب میں، ایک طرف دشمن کا لشکر ہے۔ عزیزان محترم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈ کر کے لاتا ہوں، کئی پیج پڑھنے پڑتے ہیں تب جا کے کچھ ایک ایسا میٹر ملتا ہے تاکہ میں اپنے نا موضوع کو کنٹینیو کر سکوں۔ کہتے ہیں دیکھا میں نے کہ میں اپنے آپ کو کربلا میں ہوں، ایک طرف دشمن کا لشکر، ایک طرف امام حسین کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ میں نے اجازت طلب کی، سلام کے بعد خیمے میں داخل ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا آؤ میرے قریب آؤ، اور پھر حکم دیتے ہیں حبیب دیکھو پانی تو ہے نہیں اور ہمارا مہمان آیا ہوا ہے۔ حبیب ابن مظاہر ہمارے پاس خیمے میں آٹا ہے، اس کی کچھ غذا کچھ ایسا بناؤ، یعنی کچھ لقمے نما کچھ چیز بنائی گئی، اس جو واقعے میں لکھا ہوا خواب کی حالت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ جعفر شستری رحمۃ اللہ علیہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا حبیب ابن مظاہر یہ جو آٹے سے بنی چیز ہے نا ذرا انہیں کھلا دیجیے آپ۔ کہتے ہیں میں نے کچھ لقمے کھائے اور میری آنکھ کھل گئی، پھر خود ہی فرماتے ہیں جیسے ہی آنکھ کھلی نہ جانے کتنے مطالب اپنے آپ آنے لگے، اور میں ہر روز بغیر کتاب کے لوگوں کے سامنے مجلس اور درس دینے لگا، اور ایسی ایسی چیزیں میرے ذہن میں آنے لگی جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور کیوں نہ آئے، جس پر حسین کی عنایت ہو جائے وہ کبھی فطروس بن جاتا ہے، کبھی حر بن جاتا ہے، کبھی آیت اللہ شیخ جعفر شستری بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔
خدا کی قسم اس در سے منسلک رہیے، جڑیے، بات آئی ہے تو بس 4-5 منٹ میں یہ جو واسطے والا معاملہ ہے نا، سید جواد نام کے عالم دین ہر سال ماہ رمضان میں نکل جاتے تھے، جس طرف رخ ہوتا تھا تو چل دیتے تھے کہ اب اس طرف جو بستی پڑے گی ان کو تبلیغ کریں گے۔ آگے بڑھے نا، دیکھا ایک مسلمان ہے مگر ہے نا شیعہ نہیں تھا، تو انہوں نے چھیڑ دیا، چھیڑا ہی اسی لیے تھا کہ وہ بھی کچھ پوچھے اور میں کچھ جواب دوں۔ کہنے لگے کیا بھائی اپنے شیخ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سمجھ گئے؟ اپنے خلفاء کے بارے میں، پہلے دوسرے تھے، کیا کہتے ہو اپنے شیخ کے بارے؟ اور ہمارے شیخ، اچھا گھوم پھر کے کیا ہے؟ وہی حکومت، وہی قبضہ، وہی یہی سب چیز، تو اس کے علاوہ اور کیا بیان کریں گے؟ اپنے شیخ کے بارے میں یہ کیا بیان کریں گے بتائیے؟ یہاں قبضہ کر لیا، وہاں قبضہ کر لیا اور اسلامی مملکت کو پھیلا دیا صاحب، اور یہ وہ بات۔ اچھا تیر پھینکا ہی اسی لیے تھا کہ ذرا ادھر سے بھی کوئی سوال ہو جائے، تو اس نے کہا اچھا اپنے شیخ کے بارے میں بتائیے۔ اچھا وہ تو شیخ کہہ رہا ہے، یعنی اپنے امام کے بارے میں بتائیے، آپ جنہیں فالو کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا، میرے امام کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کوئی مشرق میں اگر کسی مصیبت میں ہو نا اور وہاں سے بلائے، اور میرا مولا اگر مغرب میں ہے نا تو وہاں سے مدد کرنے کے لیے آتا ہے۔ کہتے اچھا کہاں؟ یہ کہہ کے آگے چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں ایک نم زمین میں بیج ڈالنا۔ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، پبلک ہم لوگ کبھی کبھی نا، لوگ کہتے ہیں، میں اس جملے کو دہرا دوں کہ کبھی کبھی لوگوں پہ نا کبھی کبھی تقویٰ طاری ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں ایک ہی دن میں اس کو بہت کچھ بنا دوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو، آہستہ آہستہ ہر چیز کا نا ایک اسٹیپ ہوتا ہے۔ تو سید جواد کو یہ معلوم تھا کہ ایک ہی دن میں اس کو پوری ڈوز نہیں دے سکتا۔ بچہ چھوٹا ہو تو شیر پلایا جاتا ہے، روٹی نہیں کھلائی جاتی، متوجہ رہیے گا۔ یہ کہہ کے انہوں نے نا ایک بیج ڈالا اور ڈال کے چلے گئے، اور یہ عہد کیا پروردگار اب اگلے سال آؤں گا تو دیکھوں گا کہ یہ درخت کتنا پھلا، کہاں تک پہنچا۔ اگلے سال آئے صاحب تو پتہ کیا اس کے بارے میں، پتہ چلا وہ تو مر گیا۔ اچھا یہ محنت کر کے گئے تھے تھوڑی دیر، یعنی تھوڑی ہی سی محنت کی تھی، مگر اب جب اس کے گھر پہنچے تو بیٹوں نے کہا وہ تو ہمارے بابا ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب پہنچے نا تو واقعہ بتا رہا کہ شاید رات وت ہونے والی تھی، تو ان کے لوگوں نے کہا اب آپ آ ہی گئے ہیں، ان کے چاہنے والے دوست ہیں، ان کو لگا دوست ہیں، کہا آپ رک جائیے۔ کہا ٹھیک ہے رک جاتے ہیں۔ رک گئے، کھایا پیا، عبادت کی، سوئے، خواب میں آئے وہی جو شخص مر گیا تھا، جن سے پچھلے سال خالی کچھ منٹ کی بات ہوئی تھی۔ سنیے کہ میں ایسے ہی آپ کی خدمت میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں۔ سوئے نا تو خواب میں وہی آئے، کہنے لگے سید جواد تم نے پوری بات نہیں بتائی ہم کو۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ دیکھیے اب خواب میں بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگے سید جواد تم نے یہ کہا کہ ہمارا مولا، یہ نہیں بتایا کہ مولا امام علی۔ کہنے لگے ہوا کیا؟ کہا ہوا کیا؟ جیسے ہی قبر میں مجھے داخل کیا گیا، ادھر لوگ وہی بانس وانس جو بھی لگاتے اس کے اوپر، ادھر لوگ لگا رہے ہیں، ادھر صاحب عذاب کے فرشتے آ گئے۔ آپ جیسے ہی چاہا نا انہوں نے کہ مجھ کو عذاب میں گرفتار کریں۔ دیکھیے خواب کی بات ہے، اور عزیزان محترم یہیں سے متوجہ ہوئی ہے، بیج ڈالا تھا وہ کہیں نہ کہیں نا اس کو پورے سال اثر کرتا رہا۔ ایک جملہ کہہ کے خالی چلے گئے تھے کہ میرا مولا، میرے مولا کو نا مشرق میں اگر گرفتار ہو کے بلا تو مغرب میں ہوں وہاں سے بھی آ جائیں گے۔ کہتے ہیں سید جواد تم نے پوری بات نہیں بتائی اپنے مولا کی، بس ایک بات کہہ کے چلے گئے۔ تم جانتے ہو جب میں پہلی رات قبر میں داخل ہوا تو جب فرشتے آنے لگے نا تو میں نے کہا فلاں، وہی فلاں صاحب کوئی نہیں آیا، بس مجھے تمہاری بات یاد آئی کہ اگر میرے مولا کو، میرے آقا کو اگر بلاؤ وہ مشرق میں ہوں اور تم مغرب میں ہوں تو پہنچ جائیں گے۔ تو جانتے ہو سید جواد میں نے چیخ کے، کیونکہ تم نے نام تو بتایا نہیں تھا، بس میں نے خالی یہی کہا اے سید جواد کے مولا، بس اتنا کہنا تھا۔ میں نے دیکھا ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لہذا پڑھ لکھ لیجئے، چاہے جو کر لیجئے، چاہے کتنے بڑے قابل بن جائیے، اس در کو مت چھوڑیے گا۔
اس در سے جتنا آپ یقین مانیے، باخدا میں کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں، علماء کو سنتا ہوں، 14-15 سال انٹرویو لیا ہوں لوگوں سے انہی سب موضوعات پر، تو میں جانتی ایک نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام آپ کی ایک ایک سانس کا حساب رکھتے ہیں، حتیٰ کہ 2 واقعات ایسے نظر سے گزرے ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے یہ لکھوایا ہے کہ لکھو کتنے کپ چائے پلائی گئی، کتنے کپ چائے پلائی گئی ہے، یہ سب آ کے خواب میں بتایا گیا ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے عزیزان محترم۔ خدا میں کیا بتاؤں، ذرا سا پازیٹیولی لیجئے گا، اس چیز کو پازیٹیولی لیجئے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آج عزیزان محترم، یہاں جو بھی انتظام ہے، یہ جو آپ آ رہے ہیں نا، اچھا آپ آئیں گے تو مجلس ہوگی، ہو جائے گی، مگر کیفیت نہیں ہوگی نا، آپ کا آنا ضروری ہے، ٹھیک؟ ہماری بات چھوڑیے، علماء جو آتے ہیں ان کا آنا ضروری ہے، فقط یہ نہیں۔ ایک تیسرا حساب ہے، کوئی بلانے والا بھی ہوتا ہے، ان بلانے والوں کا بلانا بھی ضروری ہے۔ 3 رکن ہیں، 3 اسٹیپ ہیں، جب تک کوئی بلائے نہیں، کوئی خطیب اپنے سے تو آئے گا نہیں، پھر وہی کہتا ہے، انتظام کرتا، فرش بچھاتا ہے۔ ایک ایک گروہ پر امام حسین کی خاص نظر رہتی ہے، کون بلا رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے، کس نیت سے بلا رہا ہے، کون کیا کام کر رہا ہے۔ ایک ایک میں کیسے کہوں عزیزان محترم، اتنے واقعات ہیں نا کتابوں میں کہ اس کو میں چھیڑوں تو اپنے موضوع سے بھڑک جاؤں گا۔ بس اتنا المختصر ان شارٹ یہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ جو کچھ بھی یہاں آ رہے ہیں، آپ لکھا جا رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، پکڑا جائے گا۔ سورت والوں نے بلایا تھا، 1 گھنٹہ تک کیا کیا، بس وہی گھماتے رہے ادھر ادھر، یا کچھ دیا نہیں؟ مولا کوشش کیا ہم نے اپنے طور سے کہ میں اپنے نوجوانوں کو کوئی بات پیش کروں، اگر واقعی قبول ہوا تو بہت بڑا درجہ مل جائے گا، یقین مانیے آپ کو بھی ہم کو بھی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے چائے بناتا ہے، جو لوگوں کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کرتا، ان پر بھی خاص نگاہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، خلوص دل کے ساتھ آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں، اور جو لوگ زائرین یا عزادار کی خدمت کرتے ہیں وہ اپنا کام کریں۔ کبھی کسی کو ٹارگٹ کرنے کی، عزاداروں کی کوشش نہ کریں۔ اگر کچھ آپ کو اچھا کرنا ہے تو کسی کو برا کہہ کے اچھا نہ کہیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، آپ کو اگر کچھ اچھا کہنا ہے، اچھا، کبھی کبھی مجھ سے لوگ کہتے ہیں، ایک آپ ہے جو مجلس پڑھتے ہیں، اور پلیز پلیز، وہ بھی صحیح پڑھتے ہیں، میں بھی صحیح پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مسئلہ میں کیوں منع کرتا ہوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام ہمارے گھر کا نہیں ہے، یہ پروگرام امام حسین کا ہے۔ امام حسین فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا۔ بس عزیزان محترم، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے کو۔ سرکار آپ یہاں بیٹھ جائیں، آرام بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ آپ کو شفا۔ ارے نہیں ٹھیک، ارے ہم آپ کو دیکھتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے کو۔ ہمیں آگا کی تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے ہم نے بہتر سمجھا کہ، اور یہیں سے سیکھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو۔ بہرحال آپ لوگ بزرگ ہیں وہیں رہیں، لیکن نوجوان آپ ہیں یہیں بیٹھے جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ بالکل سامنے آگے بیٹھتے ہیں، یہ ہے شان عزادار امام حسین کی۔ بالکل صحیح، بہتر جہاں جانتے ہیں کہ کہاں بیٹھنا چاہیے۔ نماز میں اول صف میں رہیے، زیادہ ثواب ہے، داہنی طرف رہیے، زیادہ ثواب ہے۔ ہم شرما کر کے ایک دم پیچھے والی صف میں کھڑے رہتے ہیں، جبکہ ابھی صف اول بھری بھی نہیں ہے۔ آئیے اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں۔ عزیزان محترم، شہر کوفہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا لٹا ہوا قافلہ، عبید اللہ ابن زیاد سے ساری گفتگو، یہ ساری چیزیں ہو گئی، ٹھیک۔ اب یہاں سے ذرا سا متوجہ رہیے گا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھنا شروع کیا، خط لکھنا شروع کیا۔ اس نے ایک خط بھیجا، کہاں بھیجا جانتے ہیں؟ مدینہ میں۔ مدینہ میں جو گورنر تھا اس تک پیغام پہنچایا اپنے قاصد کے ذریعے کہ جا کے بتاؤ کہ امام حسین، یعنی اس کی زبانی، قتل کر دیے گئے۔ ہم لوگ اپنی زبانی اگر پڑھیں شہید کر دیے، امام حسین شہید کر دیے گئے۔ جب قاصد پہنچا ہے تو مدینہ کا گورنر خوش ہوا، بہت خوش ہو کر کے کہا اچھا قتل ہو گئے؟ کہا ہاں ہو گئے۔
کہا جاؤ پھر تم ہی جاؤ اور مدینے والوں کو یہ جا کر کے بتا دو کہ امام حسین قتل ہو گئے، امام حسین شہید کر دیے۔ اب وہ جاتا ہے جا کر کے خود کو کہتا ہے، راوی کہتا ہے جو قاصد گیا تھا، کہتا ہے کہ آج تک میں نے اس طرح سے روتے ہوئے لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا جیسے محلے بنی ہاشم سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی خبر شہادت، قتل امام حسین کی بات کچھ دنوں کے بعد مدینے پہنچ چکی تھی، اور جب یہ خبر پہنچی تو جناب عبداللہ بن جعفر طیار ان تک لوگ آئے پرسہ دینے، ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کے گھر والے شہید ہو گئے، آپ کے بیٹے، تو ان میں سے نا ایک ذرا سا اچھے عقیدے کا نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہ امام حسین آپ کے بچوں کو لے جاتے نہ وہ شہید ہوتے، اٹھایا وہیں جوتا مارا پکڑ کے کھینچ کے۔ یہی ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں امام حسین کے بارے میں سنبھل کے بولیے ورنہ ایسے ہی جوتے پڑتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ یہ جذبے اور جوش میں نے جملہ نہیں کہا ہے، بہت سی تاریخیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں جہاں انسان کربلا، امام حسین، آنسو، غم حسین، ان شخصیتوں کے سامنے جہاں اکڑا خدا بند عالم نے پکڑ کے ناک اس کی ذلیل کر دیا۔ یہاں جھکتے چلے جائیے بس۔ جناب عبداللہ بن جعفر طیار نے جوتی کھینچ کے ماری، اس کو کہا نکل جا یہاں سے، تم کیا جانو کہ حسین کیا ہے۔ اور سچ کہتا ہوں آج بھی لوگ کیا جانے کہ امام حسین کیا ہے، یہ تو رسول خدا بتائیں گے۔ او بھائی تمہیں کیا معلوم، زمین سے زیادہ حسین کو آسمان والے جانتے ہیں۔ یہ خبر جب جناب عبداللہ کو پہنچی تو غمزدہ ہوئے، بہت گریہ کیا، روئے اور کہتے تھے اے کاش کہ میں بھی انہیں کربلا کے شہداء کے ساتھ شہید ہو جاتا۔ یہ حال ہے مدینے کا۔ بہت گریہ کی آواز ہو رہی، جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے سنا تو بہت گریہ کیا، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے سنا تو بہت گریہ کیا۔ پھر جب بصرہ میں یہ خبر پہنچی تو وہاں بھی بہت زیادہ گریہ ہوا۔ اب عزیزان محترم، اب ان چیزوں کو ذرا سا میں نے 2-3 دن میں بڑی کچھ محنت کی ہے، اس کو بہت مختصر، وہی میں نے کہا کتاب سناؤں گا تو مجلس نہیں ہو پائے گی، میں ہر روز یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن آج میں تھوڑا سا کتابی باتیں کروں گا لیکن مجلسی انداز میں کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اچھا ایک پوائنٹ اور ہم نے لکھا وہ بھی سنا دوں آپ کو۔ عمر سعد کا کیا ہوا؟ وہ مارا اور گیا، اس میں نہیں بات کرنا۔ عمر سعد جب آیا نا رائے کی حکومت کے چکر میں، اچھا اس نے کیا کہا، رائے کی حکومت کا لالچ دیا گیا۔ دیکھیے اس میں بھی ایک پوائنٹ آنے والا ہے، سنیے گا آج انشاءاللہ 11 بجے یا 11:05 پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ رائے کی حکومت، یہ پہلے تیار نہیں تھا عمر سعد، تاریخ پڑھیے آپ، پہلے تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ایک رات کی مہلت دو، کہا ٹھیک ہے لے لو۔ عزیزان محترم، ایک رات کی جو مہلت مانگی اس نے تو سیدھا جہنم کے گڑھے میں جا کے گر گیا۔ لہٰذا جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ برائی ہے تو فرار کرو، اور اگر اچھائی ہے تو پھر مہلت نہ مانگو، جلدی کام کرو، نیکی جلدی کرنا چاہیے۔ تو عمر سعد کے بارے میں، عمر سعد کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے، کوفے کے جس گلی سے نکلتا تھا لوگ اسے گالی دیتے تھے، کوفے کے جس بازار سے نکلتا تھا لوگ اسے گالیاں دیتے تھے، اور اگر کبھی مسجد پہنچ جاتا تھا، دیکھ رہے ہیں قتل حسین اور مسجد، ایسے ایسے مسلمان ہیں۔ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، یوں تو لوگ کہتے ہیں قسم نہیں کھانا چاہیے، لیکن کیا کریں، اللہ نے بھی قرآن میں بڑی قسمیں کھا کر کے ہمیں بتایا ہے، جب بات وزنی ہو تو قسم کھاؤ تاکہ اور وزن پیدا ہو جائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، اگر در حسین نہ ملتا تو ہو سکتا ہے ہم مسلمان تو ہوتے، مگر پتہ نہیں ادھر والے ہوتے یا ادھر والے ہوتے۔ یہ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ ہمیں حسین مل گئے، ورنہ ہو سکتا ہے ہم قوالی سن رہے ہوتے گھر میں، ہو سکتا ہے ہم بس عرس تک محدود رہ جاتے، ہو سکتا ہے جاتے تو بغداد، مگر بغداد جا کر کے واپس چلے آتے، مگر امام کو سلام نہ کرتے۔ میں نے اشارہ دے دیا، وہ بھی تو مسلمان ہے۔ یہ جتنا لشکر تھا نا اس طرف سب مسلمان تھا، جو امام حسین کر جلدی مارو عصر کا نماز کا وقت ہو گیا۔ تو کربلا کے بعد 2 طرح کے مسلمان ہیں دنیا میں، ایک وہ مسلمان جو حسینی مسلمان ہے، اور ایک وہ مسلمان جو غیر حسینی ہے۔ دیکھیے سب یزیدی نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو ناآشنا ہیں بھی،
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں آشنا کریں اور کہیں کہ آ جاؤ یہ حضرت حر کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو جس گلی میں جاتا لوگ گالی دیتے، جس بازار سے جاتا لوگ گالی دیتے، مسجد میں چلا جاتا تو لوگ مسجد خالی کر دیتے، برا بھلا شیطان آ گیا۔ اب وہ جملہ نہیں کر سکتا نا جو اس کے لیے لوگ یوز کرتے تھے، لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تو خود ہی اس کو اتنی شرمندگی ہوئی، اب زندگی بھر اپنے آپ کو کوستا رہا، ہائے ہائے میں نے کیا کر دیا، امام حسین حضرت فاطمہ کے بیٹے کو مار دیا، گوشہ نشین ہو گیا، نہیں نکلا باہر۔ ایک دن چونکہ دوست تھا حمید ابن مسلم جو ہے، جو رائٹر ہے جو کربلا کا، جو اپنے آنکھوں سے سب دیکھ رہا تھا، وہ خود کہتا میں گیا ایک بار ملاقات کرنے کے لیے، میں نے دیکھا ایک عجیب سی صورت ہو گئی ہے، عجیب سا اس کے اوپر ایک کیفیت ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ نہ کہیں دکھائی دیتے نہ کچھ، کہیں نہیں۔ کہا کیا کروں، جہاں سے جاتا ہوں لوگ گالی دیتے ہیں، مسجد جاؤں تو خالی کر دیتے ہیں، میں نے بہت برا کام کیا، اب میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ یہ خود حمید ابن مسلم نے کہا۔ اب اس کے بعد سنیے عزیزان محترم، مجلس میں کتابی باتیں تھوڑی دیر آج برداشت کر لیجیے گا پلیز ہمیں، تاکہ میں کچھ داستان ہسٹری سنا سکوں۔ اب جب کوفے سے اس نے دیکھا عبید اللہ ابن زیاد نے کہ اب انہیں بھیجنا چاہیے، تو کوفے سے ان اسیران کربلا جو لوٹا ہوا قافلہ ہے اس کو شام کے لیے روانہ کیا۔ شام کے لیے جب روانہ کیا کہ تقریباً 20 سے 21 منزلیں ہیں۔ منزل آپ سمجھیے گا، ایک شہر پھر دوسرا شہر، یوں آپ سمجھ لیجئے یہاں سورت سے نکلیے تو پھر انکلیشور پڑے گا، انکلیشور سے نکلیے پھر وڈودرا آئے گا، پھر احمد آباد آئے گا، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ شام اتنا قریب نہیں ہے، آپ گوگل پہ جائیے سرچ کیجئے، میرے ذہن میں نہیں ہے ورنہ میں سرچ کرتا کہ کتنے کلومیٹر کا راستہ ہے، اس لیے کہ یہ نکلے ہیں کوفے سے تو پھر ایک سفر کو پہنچے ہیں صاحب، ایک سفر کو، سفر کی پہلی تاریخ تھی۔ اب جب کوفے سے نکلے، جیسے ہی نکلے تو تکرت، جیسے ہی آگے بڑھے، جب تکرت میں آئے، اچھا چونکہ اب یزید کا کیا گورنر ہر جگہ ہے نا، مثال سمجھیے آپ، یہ شہر بھئی ایک راجدھانی ہے، ٹھیک، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، راجہ بیٹھا ہے، سمجھنا بچوں، ایک جگہ راجہ بیٹھتا ہے نا، اس کے گورنر جو ہوتے ہیں، اس کے عامل جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ شہروں پہ کیا کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، مگر کنٹرول کہاں سے ہوتے ہیں، سینٹر سے ہوتے ہیں، سینٹر سے کنٹرول ہوتا ہے ہر علاقہ، ٹھیک ہے، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، سینٹر ایک ہوتا ہے اور ہر جگہ سی ایم ہوتے ہیں، وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے۔ تو یزید شام میں بیٹھا ہے، وہ ہے سینٹر اس وقت، اور وہاں سے ہر شہر کیا ہو رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہر شہر میں کس کی حکومت ہے، یزید کی حکومت ہے، تو وہاں حاکم کس کے ہیں، گورنر کس کے ہیں، یزید کے، سمپل سی بات ہے۔ تو جب تکرت میں، اچھا جب جس شہر میں یہ داخل ہوتے تھے تو پہلے قاصد کو آگے بھیجتے تھے، وہ جلدی، باقی سب لوگ تو جلدی چل نہیں سکتے، نیزے پہ سر ہے، بیویاں اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی رک رہا ہے، کوئی اب جا رہا ہے، تو ایک آدمی کو، ایک قاصد کو پہلے بھیجا، جاؤ شہر میں جا کے بتاؤ کہ ہم لوگ یزید کے آدمی ہیں، ہم لوگ کو یہاں بھیجا گیا تھا، ہم لوگوں نے یہ کہنا کہ باغی تھا، میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں لہذا اسی جملے کو استعمال کروں گا بہت معذرت کے ساتھ، مولا سے معافی مانگتے ہوئے، جا کے کہنا کہ ہم نے ایک باغی گروہ کو قتل کر دیا ہے، پوری ڈیٹیل میں بتانا اس طرح سے۔ اب جا کر کے وہ کہتا تھا، جو خاص آدمی ہوتے تھے ان کو بتاتا تھا کہ کیا کیا معاملہ ہے، لیکن عوام کو بتاتا تھا کہ ایک باغی گروہ جس نے وقت کے خلیفہ یزید کے خلاف خروج کیا تھا اسے قتل کر دیا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو لوٹ کے لایا جا رہا ہے، ان کے سروں کو قلم کر کے نیزے پر اٹھا کر کے لایا جا رہا ہے۔ اب جس کو کچھ نہیں معلوم تھا وہ جیسے ہی سنتا تھا باغی گروہ آ رہا خوش ہو جاتا تھا، اور خوش ہونے کے بعد جس شہر میں جاتے تھے گورنر، ہر شہر کا گورنر، شاید ایک دو کو چھوڑ کر کے ہر جگہ یہی ہوا ہے، وہ کہتا تھا اچھا وہ آ رہے ہیں، میں اس شہر کو سجانے کا حکم دیتا ہوں۔ شہر کو سجایا جاتا تھا۔ جب تکریت میں داخل ہوئے تو اپنے آنے کا پیغام بھجوایا اور لوگوں سے کہا کہ خارجی کا سر ہے۔ ایک نصرانی نے دیکھا تو پتہ کیا تو اس کو پتہ لگا نہیں، یہ سر کی کیفیت بتا رہی ہے کہ یہ کسی خارجی کا سر نہیں ہے، اس لیے کہ جو نور اس سر سے ساطع ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، یہ خارجی کا سر نہیں ہے۔ اس نے جب معلوم کیا نا کچھ خاص لوگوں سے، تب اسے پتہ لگا نہیں یہ خارجی کا نہیں، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ تو ان کے جو عبادت خانے ہیں وہاں پہ ناقوس بجاتے ہیں یہ لوگ، بجانے گئے جیسے
ہمارے یہاں بھی لوگ شنگ وغیرہ بجاتے ہیں کچھ اس طرح سا. تو یہ اپنے اس عبادت خانے میں پہنچا جہاں پہ اور بھی بہت سارے نصرانی موجود تھے, اور جا کے جب اس نے یہ سارا واقعہ بتایا کہ آخری نبی کے نواسے کو لوگوں نے شہید کر دیا, تو لوگوں پہ اتنا غم طاری ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے ناقوس کو اٹھا کے پٹک دیا اور وہ سب چکنا چور ہو گئے, ٹوٹ گئے. جب یہ منظر ان لوگوں نے دیکھا, کون؟ جن کے ہاتھ میں سر تھے نیزے پر, ان لوگوں نے دیکھا ارے باپ رے باپ, تکریت کا ماحول بگڑ رہا ہے, لہذا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے, اس شہر سے جلدی آگے بڑھو. یہ پہلی منزل تھی. کوفے سے جیسے ہی باہر نکلے یہ پہلی منزل تھی. یہ پہلی منزل جہاں رکے, مگر شہر میں انٹر نہیں کر سکے, اندر نہیں جا سکے پورا شہر, جبکہ سجایا جا رہا تھا. شہر سجانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو معلوم ہے کہ خارجی آ رہے ہیں تو ان کی عورتیں طبل بجاتی ہیں, طبل, اور وہ کچھ اس طرح سے جو آپ لوگوں نے مختار نامہ میں دیکھا ہوگا. مرد ان کے خوشیاں مناتے, جشن مناتے, اور لوگ چاروں طرف گھیر کر کے تماشا دیکھتے. عزیزان محترم, پھر اس کے بعد اچھا کچھ ایسی منزلیں ہیں جن کو میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت محدود ہے. اس کے بعد آگے بڑھے تو مشہد النقطہ, اصل میں اس جگہ کا نام دیا گیا, اس جگہ کا, یہ منزل نہیں ہے, اس جگہ نام دیا گیا. ایک چلتے چلتے ایک جگہ یہ لوگ رکے تو سر امام حسین علیہ السلام کو ایک جگہ رکھ دیا, ایک پتھر پر رکھ دیا ان لوگوں نے, نیزے سے اتار کے ایک پتھر پہ رکھ دیا. تو جب اس پتھر پر رکھا تو امام حسین کے سر مبارک کا خون کا ایک قطرہ اس پر جم گیا. اور جب یہ لوگ چلے گئے اور جو بھی وہاں ارد گرد رہنے والے آئے تھے, بستی والے آئے تھے, انہوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے پھر لکھا, بتایا, ہر سال 10 محرم کو پورا علاقہ وہاں جمع ہو جاتا تھا. اب سوال پیدا ہو رہا ہے کیوں جمع ہوتا تھا؟ پورا علاقہ اس مقام پہ 10 محرم کو جمع ہو جاتا تھا. کیوں؟ اور وہاں مجلسیں ہوتی تھیں, وہاں کربلا والوں کو یاد کیا جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون جو سر حسین کا اس پر جمع ہوا تھا, محرم کی 10 تاریخ جب وہ آتی تھی تو تازہ خون ابل پڑتا تھا, تازہ خون ابل. اور یہ پتھر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک رہا. اس کے بعد اس نے اس کو کہاں رکھوا دیا, کہاں دفن کروا دیا, تاریخ خاموش ہے, کسی کو کچھ نہیں معلوم. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اس کے بعد یہ قافلہ, میں بہت سی منزلوں کو چھوڑ رہا ہوں, موصل پہنچا. جب یہ قافلہ موصل پہنچا تو پھر ایک آدمی کو بھیجا گیا, قاصد کو, جاؤ بتاؤ ہم لوگ آ رہے ہیں. جب یہ قاصد پہنچا تو گورنر یزید کا ہے, عامل یزید کیسا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے روک دو, اندر ابھی نہ آئے. کہا کیوں؟ کہا شہر تو سجا لے. دیکھ رہے یہ ہے کیا چاپلوسی. کیوں؟ تاکہ حاکم ہمارے منصب کو برقرار رکھے. اور یہ آج بھی ہو رہا ہے صاحب, ہر جگہ ہو رہا, یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. دوسروں کی بات نہیں, کبھی کبھی اپنے خیموں میں بھی کچھ ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں. بہرحال اس پر نہیں جانا. تو موصل میں جب یہ شہر سجانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ خارجی نے خروج کیا تھا. جب لوگوں نے پتہ کیا نا تو پتہ چلا نہیں, یہ تو حسین ابن علی کو قتل کر کے لا رہے ہیں. تو 4000 کا لشکر تیار ہوا, 4000. اور ان لوگوں نے یہ تیاری کی کہ جیسے ہی سر امام حسین اور یہ قافلہ آئے گا ہم لوگ اٹیک کر دیں گے. دیکھیے ہر شہر میں استقبال نہیں ہوا ہے, ہم لوگ کیا کریں گے؟ اٹیک کر دیں گے. یہ خبر اتفاق سے ان لوگوں تک پہنچ گئی. تو یہ ایسا شہر ہے موصل جس شہر میں یہ لوگ پھر داخل نہیں ہو پائے. تکریت میں بھی داخل نہیں ہونے پائے, موصل میں بھی داخل نہیں ہونے پائے. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ باہر نکل گئے. مین سٹی میں اندر سے ان کا مقصد کیا تھا کہ ہر شہر میں پھراؤ, یزید کا حکم ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی دہشت طاری ہو, اس کا ایک اثر ہو, تاکہ میری حکومت اور مستحکم اور مضبوط ہو جائے. لیکن عزیزان محترم, موصل میں بھی 4000 لوگوں نے مل کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنگ کریں گے, لیکن یہ لوگ وہاں سے نکل گئے. پھر نصیبین ہے, جب یہاں پہنچے تو شہر سجانے کا حکم ہوا. یہاں سنیے, ہسٹری اس کے آگے کچھ لکھا ایسا نہیں تھا, لیکن پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے یہ شہر شاید کچھ ایسا رہا ہوگا کہ تماشائی زیادہ رہے ہوں گے یا کیا ماجرا رہا ہوگا. یہ سر امام حسین ہے, گھوڑے پہ لے کر کے بیٹھا ہوا آدمی. جیسے ہی شہر کا دروازہ, یعنی اب اس میں جانا ہے,
جیسے ہی شہر کا دروازہ آیا جا ہی نہیں رہا. گھوڑے کی بات کر رہا ہوں، گھوڑا داخل نہیں ہو رہا اندر، تو اس کو ہٹایا گیا، کہا دوسرا گھوڑا لاؤ، دوسرا نہیں آیا، تیسرا لاؤ. اس طرح سے کئی گھوڑے بدلے گئے مگر سر امام حسین شہر میں داخل نہیں ہوا. اور جہاں سر زمین پر تھا تو ان لوگوں نے سر ایک جگہ زمین پر رکھ دیا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہاں کبھی سر امام حسین رکھا گیا تھا، لہذا وہاں ایک ایسا عبادت گاہ بنا دی گئی، یا یوں اپنی زبان میں کہا جائے ایک امام باڑہ بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عین الوردہ وہ علاقہ ہے، وہ شہر ہے جہاں پہ شہر سجایا گیا، عین الوردہ. اور وہاں پر انٹری دی گئی. اور جب عین الوردہ میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچایا تو گلیوں گلیوں سے ہوتا ہوا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے جلوس ہے نا یو پی وغیرہ میں بھی، یہاں بھی جیسے ہم لوگ وہاں سے نا احساس کربلا 40 والا جو جلوس نکالے، ایسے ہوتے ہوتے پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں ایک کھلا میدان چاہیے جہاں پر ہم کیا کریں، کھل کے ماتم کر سکیں، گریہ کر سکیں. ہوتا ہے کہ نا اس طرح سے ہوتا ہے. عین الوردہ میں وہی ہوا، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، اسیران کربلا کو گھماتے رہے. اور پھر ایک ایسا میدان آیا جہاں پہ انہیں روک دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے تماشائیوں سے کہا گیا فلاں میدان میں چلو، ان کو وہیں پر روکا جائے گا. اور عصر کے وقت تک سمجھ آئیے پورے دن ان کو وہاں پر اہل حرم کو کھڑا کیا گیا، اور وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ اہل حرم کا تماشا دیکھ رہے تھے. یہ ہے عین الوردہ کہ جہاں پر اس طرح سے بہت سے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن جو سمجھ گئے کہ یہ سر امام حسین ہیں، فرزند رسول ہیں، وہ کھڑے تھے مگر اشک بہا رہے تھے. پھر حلب آیا. حلب وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے دھاتو نکلتی ہے، تانبے وغیرہ، تو جہاں سے یہ سب چیزیں نکلتی ہیں نا وہ بزنس سینٹر بن جاتا ہے نا، امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ، کیونکہ بھائی یہاں سے یہ چیز نکل رہی ہے. لیکن جب سر امام حسین حلب سے گزرا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی یہ چیز وہاں سے نہیں نکلی. جتنی چیزیں وہاں پر تھی دھاتو کی وہ سب موم بن گئی، موم. گویا ہر شہر والوں کو پیغام دے رہے امام حسین، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم خارجی نہیں ہیں، ہم فرزند فاطمہ ہیں، ہمیں پہچانو. اس کے بعد میرے لکھنے میں شاید مسٹیک ہے، قمصرین یا ایسا ہی کچھ نام ہے، میں اس وقت یاد بھی نہیں آ رہا ہوں. وہاں سے جب گزرے حلب کے بعد جو اگلی منزل ہے، تو وہاں راہب نے دیکھا، ایسے سر حسین کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آیا اس کے پاس، کہا تم میں سے مالک کون ہے؟ کہا وہ ہے. گیا، اس نے جیب سے 1000 درہم نکالا، کہا یہ لے لو اور سر امام حسین کو مجھے دے دو، ایک رات کے لیے، بس ایک رات کے لیے مجھے دے دو. کہا ٹھیک ہے. ایک رات کے لیے اس نے اس سر کو لیا، اور لینے کے بعد اپنے صومعہ میں لے آیا، اور لانے کے بعد اس سر کے سامنے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد کہتا اللہ تجھے حضرت عیسیٰ کا واسطہ، اس سر کو اجازت دے کہ یہ مجھ سے کلام کرے، اس سر کو اجازت دے کہ یہ مجھ سے کلام کرے. تو اتنے میں امام حسین کا سر لب گویا. کیا ہوا؟ کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین ابن علی ہوں، فرزند فاطمہ ہوں. کہا آپ حسین ابن علی ہیں؟ کہا ہاں میں حسین ابن علی. کہا اب سمجھ میں آیا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. کل رسول اللہ میرے خواب میں آئے تھے. کہتا ہے اپنے رخسار کو امام حسین کے رخسار سے ملا دیا، رات بھر روتا رہا، رات بھر روتا رہا، اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام لایا وہ. اور لینے کے بعد جب اگلی صبح ہوئی تو ان لوگوں نے کہا سر واپس کر دو. اس نے مجبوراً وہ سر واپس کیا. اور جب یہ لوگ چلے تو ایک مرتبہ تھیلا جب کھول کر کے دیکھا تو وہاں جب کھول کے دیکھا تھا تو درہم تھا، جب آگے کھول کر کے دیکھا تو پتھر تھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پتھر بن گیا صاحب. سیبور آیا ایک علاقہ. جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے صاحب حملہ کر دیا ان پر. وہاں کے لوگوں نے کیا کیا؟ اچھا مثال سنیے آپ، مثال دیکھیے. ٹرین میں جا رہے تھے یا روڈ پہ جا رہے تھے، ہے نا، سب ہماری غلطی بھی نہیں تھی. کچھ لوگ خواہ مخواہ کہ تمہاری غلطی ہے اور یہ، تو اس میں کیا ہوا ایک دو لوگ ہمارے سپورٹ میں آ گئے. ارے میں دیکھ رہا ہوں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے.
خواہ تم لوگ اس کو پریشان کر رہے ہو۔ تو بتائیے ہماری محبت ایسے لوگوں سے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بھلے رشتہ دار نہ ہوں، بھلے علاقے والے نہ ہوں، محبت پیدا ہوگی کہ نہیں پیدا ہوگی؟ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا دیا، پروردگارا انہیں آباد رکھنا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اہل بیت سے محبت کرو تو دعائیں ملے گی، ان کے لیے جو ہو سکتا ہے کریے، وہ اللہ سے دعا کریں گے، ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے کہا پروردگارا انہیں آباد رکھنا، ان کے پانی کو شیریں بنا دے۔ دیکھیے اس زمانے میں آبادی وہیں رہ سکتی ہے جہاں پانی ہو، آج کا دور نہیں ہے صاحب کہ آپ جو ہے وہ کچھ بھی لگوا لیں، وہ دور وہی، وہاں جہاں پانی ہو وہاں آبادی ہے، اس لیے کہ پانی ہے تو کھیتی ہے، پانی ہے تو پیاس بجھے گی، ورنہ آج کا دور تھوڑی ہے بھائی چلیے بسلری منگوا لیا ہے نا، آرڈر دے کے کوئی باٹل والا پانی، وہ نہیں، جہاں تو شہزادی نے کیا دعا کی؟ پروردگارا انہیں آباد رکھنا، ان کے پانی کو یوں ہی میٹھا بنائے رکھنا، اور اس کے بعد ایک دعا اور کی، پروردگارا ان پر کبھی ظالم حکومت کو مسلط مت کرنا۔ یہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے صبور میں دعا کی، ظالموں سے محفوظ رکھنا۔ پھر آیا ہے بالبک جب علاقہ آیا ہے تو یہ قدیمی شہر ہے، اور یہاں سے دمشق یعنی شام جو ہے وہ 3 دن کے فاصلے پر ہے، اور یہ وہ علاقہ، اچھا چونکہ اب شام سے قریب ہو چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں یزید کے باپ کا ہولڈ زیادہ تھا، تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں تماشا بہت دیر تک دیکھا گیا، اتنا تماشا دیکھا گیا کہ اتنے شہروں سے اتنے منزلوں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، جناب کلثوم نے کچھ کہا نہیں، لیکن یہ شہر جب آیا نا تو جناب کلثوم نے اس سے پہلے جس شہر میں دعا کی تھی سیبور میں، اس کے جسٹ اپوزٹ، پروردگارا ان لوگوں کو آباد مت کرنا، ان کے پانی کو کڑوا بنا دے، جب پانی ختم تو پبلک نہیں رہ سکتی، ان کے پانی کو خراب کر دے اور ان پر جابر اور ظالم حکومت کو مسلط کر دے۔ پھر اس کے بعد بالبک کے بعد دمشق آ گیا، 3 دن تک دروازے پر روکا گیا، شہر سجانے کا حکم دیا گیا، لوگوں نے تماشا دیکھا، بی بی ام کلثوم نے جبکہ شمر سنیا، بس یہیں تک۔ اب چونکہ دمشق آ گیا، بالبک کے بعد 3 دن کے بعد دمشق آیا، دمشق میں دروازے پر روک دیا گیا۔ جب دروازے پر روک دیا گیا قافلہ کا، کیوں روکا گیا؟ 3 دن تک روکا گیا، شہر ہے انٹری لینا نا، اب شام میں دمشق میں انٹری کا نہیں، ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی حاکم کا حکم ہے کہ شہر سجایا جائے، شہر سجایا جا رہا ہے۔ اب جب دمشق میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں نا تو اتنا ہجوم تھا، اتنا مجمع تھا کہ جناب ام کلثوم نے کہا کہ شمر، وہ آیا، کیا ہے؟ اتنا سنو، اتنا ایک کام کر دو۔ کہا بتاؤ کیا؟ کہا تم لوگ ان شہداء کے سروں کو لے کے ذرا سا آگے چلے جاؤ۔ دیکھیے اس میں فلسفہ دیکھیے کہ معاملہ کیا ہے، کٹا ہوا سر، اب آدمی اس کو غور سے دیکھے گا، کیوں یہ بیویاں کیوں کہہ رہی ہیں اللہ اکبر، میری ماؤں بہنوں خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے پردوں کو خدا سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے۔ کتنے پردے کا اہتمام کیا ہے شہزادی نے۔ شمر ان سے کہو کہ آگے لے کے سر کو چلے جائیں۔ کہا کیوں؟ تاکہ یہ مجمع ان سروں کو دیکھے، ہمارے کھلے ہوئے سروں پہ نگاہ نہ جائے، ہمارے کھلے ہوئے سروں پر ان مجمع والوں کی نگاہ نہ جائے، لہذا شمر آگے۔ شمر نے کچھ ایسا نہیں کیا، بلکہ جو کہا تھا اس کا الٹا کر دیا۔ اب ہر سواری کے پاس سروں کو کہا نہیں، اب سروں کو ان کے پاس رکھو۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک بار سر اوپر جائے گا، سر کو دیکھے گا، تو پھر یہ نظر ذرا سی نیچے آئے گی تو اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ ہے۔ 3 دن کے بعد جب شہر میں انٹر ہوئے ہیں، بس وقت بڑی تیزی سے گزر گیا عزیزان محترم۔ میں نے بہت چاہا کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سنا دوں، بس کل آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ کو ہسٹری اس طرح سے سناؤں کہ آپ کے دلوں میں محفوظ ہو جائے۔ جامع مسجد کی سیڑھی پر، جو کہ سیڑھیاں لمبی لمبی تھیں، اس کو ذرا سمجھیے گا، بس یہ آج کے سلسلے کی آخری بات ہوگی۔ جو جامع مسجد تھی نا، اس کی سیڑھی یوں لمبی لمبی تھی، اس پر جانتے کہ اس کو کھڑا کیا جاتا تھا؟ غلاموں کو اور کنیزوں کو کھڑا کیا جاتا تھا، اور جامع مسجد سے جب کوئی نکلتا تھا تو انہیں دیکھتا ہوا جاتا تھا۔
اب کیا کیا جائے کہ اسی جامع مسجد کی سیڑھی پر اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ کھڑا کر دیا گیا۔ ایک بوڑھا نکلا اور نکلنے کے بعد کہتا ہے کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اچھا معلوم تو ہے، دیکھیے تقریباً 40 سال تک حکومت رہی ہے، اس کو سمجھیے گا پہلے، تب سمجھ میں آئے گا مطلب کیا ہے معاملہ بھائی۔ ہر جگہ حملے ہو رہے ہیں، ہر جگہ لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہا ہے، کسی شہر میں داخل نہیں ہونے پائے، 2-4 شہر ایسے ہوئے جہاں یہ اندر نہیں جانے پائے۔ یہ معاملہ کیا ہے یہاں پہ اتنا زیادہ، اب اس کو بہت زیادہ نہیں چھیڑ پاؤں گا ورنہ وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تقریباً 40 سال تک یہاں پر معاویہ ابن ابو سفیان کی حکومت رہی۔ اچھا یہ بتائیے دین کب آیا، اسلام کب آیا؟ یوں تو تھے ہی پہلے سے لوگ، ہے نا، جناب ابراہیم کے اس پر تھے، مگر پھیلا ہے جو مسلمان کہہ کے وہ نبی کے بعد۔ توجہ چاہتا ہوں یہاں پہ عزیزان محترم، خاص جو مسلمان ہوئے ہیں نا وہ سن 1 ہجری سے لے کے 11 ہجری کے بیچ میں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ، پھر اس کے بعد خلفاء کا دور آیا 40۔ اب ذرا سا یہاں سے آپ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے خلیفہ کے دور سے لے کر کے سن 60 ہجری تک، 20 ہجری سے لے کر کے، دیکھیے کاؤنٹ کیجیے ذرا سا آپ، 20 ہجری سے لے کر کے 60 ہجری تک ایک علاقہ ایسا ہے جہاں دشمن اہل بیت ایز اے مسلم ریپرزنٹیٹیو ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ مسلمان کون ہے۔ اب کچھ سمجھ میں آیا؟ وہاں جتنے عیسائی کنورٹ ہو کر کے مسلمان ہوئے تھے ان کو کون سا دین بتایا گیا؟ انہیں بنی امیہ والا دین بتایا گیا کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اگر تمہیں کسی کو برا بھلا کہنا ہے وہ تو علی کو کہنا۔ یہی وہ علاقہ ہے شام کہ جہاں خبر شہادت امام علی جب پہنچی، ہائے علی نماز مسجد میں کس لیے گئے تھے؟ کہا نماز پڑھتے تھے، وہ تو بے دین تھے۔ اتنا اہتمام کیا گیا تھا شام میں، پروپگنڈا دیکھیے آپ مولا علی کے خلاف، کہ جیسے بچے ہیں نا، یہ سب بچے ایسے بچے کھیلتے ہیں۔ آج کے موبائل کے دور میں بچے کہاں دکھتے ہیں جلدی، ہے نا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ہم لوگ اپنا بچپنا یاد کریں، صاحب گھر میں کون رہتا چھٹیوں میں؟ صاحب باغ میں ہے، میدان میں ہے، ادھر ڈھونڈا جاتا تھا۔ آج کے دور میں چلو باہر جاؤ کھیلو، آج الٹا ہو گیا تھا۔ تو ادھر جب میدان میں کچھ بچے کھیلتے رہتے تو اس کے نا بکے ہوئے آدمی آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس میں نا بکری کا یا بھیڑ کا چھوٹا خوبصورت سا بچہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بچے کیا کرتے اس کے ساتھ کھیلنے لگتے۔ اتنے میں ایک شخص آتا منہ کو ڈھک کر کے اور اس بچے کو چھین کر کے، بچوں سے جان بوجھ کر کے چھین کر کے لے کے چلا جاتا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بچے شور مچائیں گے، ارے وہ کیوں لے کے چلے گئے؟ تب ان کا ٹرینڈ ایک آدمی کیا کہتا تھا، ارے بچوں جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہ یہ علی تھے۔ حتیٰ کہ یعنی بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت زیادہ زہر گھولا گیا، 70 ممبروں سے، الگ الگ ممبروں سے مولا کائنات کو برا بھلا کہا گیا۔ اب آپ ذرا سا سمجھیے گا کہ کس شہر میں اہل بیت آ رہے ہیں، کہ جہاں پر کنورٹ لوگ جتنے ہیں نا ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ صحیح اسلام کیا ہے، اس لیے کہ شام کا وہ علاقہ ہے، یہ علاقہ ایسا ہے کہ جہاں تبلیغ کے لحاظ سے، دیکھیں اس پہ ذرا سا فوکس کیجئے گا، تبلیغ کے لحاظ سے اہل بیت کی شخصیت یعنی کوئی امام اس طرح سے نہیں آیا جیسے کوفے میں آئے تھے، جیسے بصرہ میں گئے، کوفہ میں گئے، ہے نا، اور جگہ گئے، ایسے شام میں اس طرح سے نہیں آئے تھے۔ مصائب کا فقرہ ہے مگر پہلے سن لیجئے، مصائب پہ نہیں ہوں ابھی، مگر شاید یہی وجہ تھی کہ جتنا ظلم شام میں اہل بیت پر ہوا ہے کہ امام سجاد کو کہنا پڑا ہائے شام ہائے شام ہائے شام۔ انہیں بتایا ہی نہیں گیا نا، انہیں تو خالی یہی بتایا گیا کہ یہ بے دین لوگ ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں۔ علی تو وہ جملے میں دوہرا نہیں سکتا، شایان شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جامع مسجد کی سیڑھی پر ہے، بس بڑی تیز وقت گزر گیا، جامع مسجد کی سیڑھی ایک بوڑھا شخص نکلا، کہتا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم لوگوں سے اس طرح سے بدلہ لیا۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج کیے ہو تو مارے تو جاؤ گے۔ یعنی یزید کو وہاں پر لوگ خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے تھے، اور وہ دمشق نہیں ہے،
اسلامک سینٹر کا اہم پوائنٹ ہے کہ جہاں سے پوری دنیا یہ سمجھ رہی تھی یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ خدا کی قسم امام حسین قربانی نہ پیش کرتے تو دوسرے مذہب کی طرح ہو سکتا ہے عبادت تو کرتے ہم مگر ہو سکتا ہے کہ ہمارے عبادت خانوں میں بھی شراب رکھی رہتی، جیسے ہے دوسرے مذہب میں کہیں کہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں، کہ وہاں شراب پی سکتے ہیں صاحب، نبی کے ماننے والے، مگر کیا ہے شراب پی سکتے ہیں۔ تو عزیزان امام حسین کی قربانی کا عظیم نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں نے حق کو حق سمجھا اور باطل کو باطل سمجھا۔ امام سجاد علیہ السلام نے جیسے ہی یہ کہتے سنا، کہا ادھر آئیے، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کہاں جی؟ اچھا دیکھیے کیا لہجہ رہا ہوگا جی۔ کہا تم نے قرآن پڑھا؟ کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے کیسے مسلمان ہیں، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ کہا تم نے یہ آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب؟ کہا ہاں ہم نے پڑھی ہے۔ کہا یہاں پر جو طہارت کی جو گواہی جو اعلان کیا جا رہا ہے اس سے مراد جانتے کون ہے؟ کہا نہیں جانتے۔ میں سچ بتا رہا ہوں عزیزان محترم، اس مینٹلٹی کے لوگ آج بھی ہیں کہ قرآن تو یاد کرا دیا مگر مفاہیم کیا ہے کچھ نہیں بتایا جاتا ہے، بس رٹتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن یاد کر لو، بس قرآن یاد کر لو۔ تو کہ یہاں جو طہارت، اس سے کون مراد ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہ ہم وہی اہل بیت ہیں۔ اب جب پہلی بار امام نے یہ کہا نا تو صحیح بات ہے، پہلی بار میں اتنا آدمی کو وہ نہیں ہوگا، تو امام نے کہا اچھا یہ پڑھو، بتاؤ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا۔ کہا ہاں ہم نے سنا۔ کہا کس کی مودت کا اعلان ہے یہاں پر؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا ہم وہی اہل بیت ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا چوکا۔ کہا وآت ذی القربى حقہ، کیا یہ آیت سنی؟ کہاں؟ کہا خمس کس کو دینے کو کہا گیا؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا وہی ہم اہل بیت۔ بس ایک مرتبہ وہ نا بوڑھا شخص رونے لگا زاروں قطار۔ کہا خدا کی قسم کیا آپ لوگ وہی لوگ ہیں جن کی گواہی قرآن بھی دی گئی ہے؟ تو امام نے کہا قسم خدا کی ہم لوگ وہی لوگ ہیں۔ بس عزیزان محترم، شام میں یہ پہلا شخص تھا جسے عشق حسین کی بنا پر قتل کیا گیا۔ اس نے وہی کہا لا الہ الا اللہ، مسلمان تو تھا ہی، پھر اس نے علی ولی اللہ تک گواہی دی۔ کہا میں معاف ہو سکتا ہوں؟ کہا بالکل معاف ہو سکتے ہو، اگر خدا سے تم معافی مانگو اور ہمارے عقیدے پر آ جاؤ اور ہم سے محبت کرو۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ اس نے معافی مانگی اور جب یہ خبر یزید تک پہنچی ہے تو یزید نے حکم دے دیا کہ جاؤ اس شخص کو جلدی مارو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے لوگ اپنا اپنا سر اٹھانے لگے۔ ابھی یہ قافلہ چل ہی رہا تھا، ابھی آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت ہے، ایک مالکن ہے، مالکن اس کی کنیزیں ہیں اور ایک مرتبہ اس نے اکٹھا کیا اپنی کنیزوں کو۔ دیکھو کسی خارجی نے خروج کیا ہے امیر کے خلاف، لہذا کچھ پتھروں کو لے کر کے آؤ اور ہم لوگ اپنے اپنے چھتوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ عزاداروں ذرا سنیے گا مصائب ذرا کیفیت میں سنیے گا۔ اپنے اپنے چھت پہ بیٹھ گئی، ایک مرتبہ وہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے، اپنی کنیزوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ سر آنا شروع ہو گئے مگر تماشائی اتنے زیادہ تھے کہ وہ سر آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس عورت نے اپنی ایک کنیز سے کہا ذرا جاؤ تو صحیح، پتہ تو کرو، ہم لوگ بیٹھے تو ہیں پتھر لے کر کے، لیکن جیسے ہی میں اس سر کو دیکھتی ہوں میرے ہاتھ سے پتھر چھوٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے، ذرا تم جاؤ پتہ تو کرو یہ خارجی ہے تو کس شہر کے رہنے والے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ بس ایک مرتبہ ایک کنیز آئی اور آنے کے بعد ایک مرتبہ رکتی ہے جناب زینب کی سواری کے پاس اور رک کر کے کہتی ہے یہ بتائیے آپ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ وہیں امام سید سجاد تھے، بس ایک مرتبہ فرماتے ہیں جاؤ اپنی مالکن سے کہہ دو کہ کیا اس کے آقا نے یہ ان سے نہیں کہا تھا کہ کبھی کسی کا تماشا مت دیکھنا۔ بس ایک مرتبہ یہ کنیز دوڑتی ہوئی آئی، کہا مالکن عجیب میں سوال کچھ پوچھتی ہوں جواب کچھ دیا جا رہا ہے، کہ تم نے پوچھا کیا؟ کہا ہم نے پوچھا کس شہر سے آئے ہیں، تو جواب دیا جا رہا ہے کہ جاؤ اپنی مالکن سے کہہ دو کیا تمہارے آقا نے نہیں کہا تھا کہ کبھی کسی مظلوم کا تماشا مت دیکھنا۔ بس ایک مرتبہ گھبرا گئی، ہاتھ کانپنے لگا، پتھر کو چھوڑ دیا اور کنیزوں کو حکم دیتی ہے پتھر پھینک دو۔ بس ایک مرتبہ خود ہی بازار میں آئی اور آنے کے بعد جناب زینب کی سواری کے قریب کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے آپ لوگ کون ہیں، مجھے کیوں بازار میں بلایا ہے، مجھے جلدی بتائیے آپ لوگ کون ہیں، اس لیے کہ میں بازار میں بہت دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی۔ بس اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ ادھر سے آواز آتی ہے مدینہ جانتی ہو؟ کہا ہاں میں مدینہ، ارے وہاں تو میری شہزادی رہتی ہے، وہاں تو میرے آقا زادے رہتے ہیں۔ کہا ہم لوگ مدینے کے رہنے والے
والے ہیں۔ بس جیسے ہی یہ کہا وہاں تو ہماری شہزادی، بس آواز آئی تم اپنی شہزادی کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گی۔ بس ایک مرتبہ غصے کی حالت میں کہتی کیسی بات کرتی ہو، یہ شرابیوں کا مجمع، یہاں پر ہماری شہزادی کا آنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، بس ایک مرتبہ اپنے بالوں کو ذرا سا ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا ریحانہ ارے تم نے ہمیں نہیں پہچانا، دیکھ میں زینب۔ بس زاروں قطار رونے لگی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے شہزادی ارے عباس کہاں ہے؟ بس زینب نے جملہ کہہ دیا ریحانہ ارے کچھ نہ کہنا، وہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں میرے بھائی عباس کا کٹا۔ اے ریحانہ ہمارا بڑا گھر کربلا میں لٹ گیا، ہم مسیر کر کے آ گئے، تجھ سے وعدہ ہوا تھا ملاقات کا، لے آج ہم ایسی حالت میں آئے ہیں کہ ہمارے سر پہ چادر نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی روزگار سے لگے ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ خدایا ہمارے اس شہر میں یہ جو عزا کا اہتمام ہو رہا ہے، شرکت کرنے والے، انتظام کرنے والے، پانی، خدا ان تمام لوگوں کی جو بھی جائز حاجتیں ہوں خدا انہیں پوری فرما۔ اے مولا حسین آپ ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں مولا، یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا اس عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، خدا یا ان کی روزی روزگار میں بھرپور عنایت فرما۔ پروردگارہ اس توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرما کہ ہم عزاداری امام حسین کے لیے اور زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، جہاں جہاں بھی مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اللہ امام حجت علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔